نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ محترم صدر، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ مفلس شہر کو دہوان سے ڈر لگتا ہے، مفلس شہر کو دہوان سے ڈر لگتا ہے، ورنہ دہوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں ایثار و اخوت مدینے جیسی، اب کہاں ایثار و اخوت مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ موضوع تقریر ہے فرقہ واریت اسلام کے لیے زہر۔ حاضرین، عصر حاضر میں عالم اسلام کی یہ حالت ہے کہ امت مسلمہ آپس میں دست غریب آئے، امت محمدیہ انتشار کی شکار ہے۔ معزز سامعین، ایسا کیوں؟ وجہ بالکل صاف ہے، ہم نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کو بھلا دیا ہے جب تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو اور تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں مت پڑو۔ جناب صدر و سامعین اکرام، آئیے تاریخ کے اوراق میں دیکھتے ہیں کیا واقعی فرقہ واریت اسلام کے لیے زہر ہے؟ وہ اسلام کی عالمگیر اخوت تھی جسے زمین کے دور دراز گوشوں کو ایک کر لیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک اپنے دین میں پکے اور متحد رہیں اس وقت تک یہ دنیا میں فاتح اور غالب بن کر دین کا جھنڈا بلند کیے رہے۔ خلفائے راشدین و تابعین اس کی روشن مثال ہے، لیکن جب مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے میں کوتاہی کی اور مختلف فرقوں اور گروہوں میں بڑھ گئے تو اللہ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لی، انہیں دولت و خلافت سے محروم کر دیا۔ مسلمانوں نے دین میں جو نمایاں تبدیلی کی ان میں سب سے بڑی چیز کسی ایک خاص مذہب کی اندھی تقلید اور گمراہ کن تعصب ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ تمام فقہی مذاہب تیسری صدی کے بعد کے پیداوار ہیں جو دین میں سراسر بدعت اور وہ بدعت جسے دین و ثواب سمجھ لیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں فقہی مذہب کی بدعت شروع ہوئی تو اس کے نتیجے میں فرقہ بندی اور ایک دوسرے کو گمراہ کہنے کی وبا پھوٹ پڑی۔ مسلمانوں میں فرقہ بندیوں کا افسانہ بڑا طویل اور المناک ہے۔ یہ حکایت جتنی رائج ہے کم ہے کہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قافلے کو نہ ہی عیسائیوں نے روکا، نہ ہی یہودیوں نے، نہ ہی ہندوؤں نے اور نہ کوئی دوسری غیر مسلم اقوام نے، بلکہ اسلام کی ترقی میں رکاوٹ بنے تو خود مسلمان اسلام کی وحدت کو اگر پارا کیا تو خود مسلمانوں نے۔ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ مسلمان پہلے ایک امت تھی، اب فرقہ بن گئے ہیں۔ مسلمان پہلے ایک اللہ اور رسول کی امت تھی، اب ایک اللہ اور رسول کا نام لینے والے ایک مسلمان، ایک امام، ایک مذہب، ایک فرقوں کی اکائیوں میں بڑھ گئے ہیں۔ پہلے مسلمان صراط مستقیم پر گامزن تھے، اب فرقہ بندی کے چوراہے پر منتشر ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ کہہ کر ایک شخص مسلمان ہو جایا کرتا تھا، لیکن اب اس کلمے کے اقرار کے بعد بھی اسے حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی ہونے کا اقرار کرنا بھی ضروری ہو گیا ہے۔ پہلے یہود اور نصارہ کے مقابلے میں مسلمان خود کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمدی کہہ کر فخر محسوس کرتے تھے، اب یہ نسبت بڑی طویل ہو گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں قادری، چشتی، نقشبندی، رضاوی، رضا خانوی، نہ جانے کتنے نسبتوں نے جنم لے لیا ہے۔ مسلمان اپنے مرکز رسالت سے روز بروز دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو لوگ اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں وہ گھبرا رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں شامل ہو کر وہ کہاں پناہ پائیں گے، جبکہ ہر ایک فرقہ ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کافر و مشرک تک قرار دے رہے ہیں کہ اگر ایک کافر مسلمان ہو کر بھی مسلمانوں کے نزدیک کافر ہی رہا تو اس نے اسلام لانے سے کیا فائدہ کیا۔ سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، ایک دیوار کی طرح ہے، جس طرح
ایک اینٹ دوسرے اینٹ کا سہارا بنتی ہے تب جا کر ایک دیوار کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سہارا بنتا ہے تب جا کر ایک آفاقی امت وجود میں آتی ہے۔ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، اختلافات اور فرقہ بندی چھوڑو، تمہارے اسی اختلافات کی بنا پر خود اسلام اپنے ماننے والوں میں اجنبی بنتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اسلام اور غیروں کو اسلام اور مسلمانوں پہ کیچڑ اچھالنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج اسی فرقہ واریت نے اتنا زور پکڑ لیا ہے کہ علماء سو ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، کفر کے فتوے چڑھاتے ہیں اپنی ذاتی انا کے خاطر۔ تو کافر، میں مومن، میں مسلمان، تو مشرک کا ورد کرتے ہیں۔ آج اسی فرقہ واریت کی بنا پر کسی کا سارا دن 11 شریف میں گزرتا ہے، تو کوئی لاؤڈ اسپیکر میں صلاۃ السلام پڑھتا ہے، تو کوئی مناظرے میں، تو کوئی تبلیغ اور چلوں میں نظر آتا ہے۔ یہی نہیں، ہر کوئی اپنے دین پر ڈٹا ہوا ہے، اس کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہے۔ حد تو یہ ہے سامعین، صرف اور صرف اسی فرقہ واریت کی بدولت ایک دن کے پیروکار، ایک ملک کے باشندے ہوتے ہوئے بھی ہم عید جیسا تہوار ایک دن کے فرق سے مناتے ہیں۔ آؤ مسلمانوں، ہوش میں آؤ، اختلافات چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو تھام لیا ہے اور وصیت رسول کو فراموش کر دیا ہے۔ آج ہمارے اختلافات اور مسائل کی یہی سب سے بڑی جڑ ہے۔ آج ہمیں اسلام کی پکار سنائی نہیں دیتی، یہ میرے اور آپ کے ضمیر کی پکار ہے۔ طے ہو گیا نا اور کوئی کام چاہیے، طے ہو گیا نا اور کوئی کام چاہیے، بس اتحاد عالم اسلام چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں اختلافات و فرقہ بندی سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔